آج کے ڈیٹ میں ہم نے آپ کو یہاں اس لیے بلایا ہے کہ ہم نے ایک تو سب سے پہلے ملک کے وزیر اعظم پردھان منتری جی کا شکریہ کرنا یہاں پہ ہمارا مطلب ہے، کیونکہ جو پنچایت جموں کشمیر پنچایت راج کا تھرڈ ٹائر تھا، یہ تھرڈ ٹائر ابھی ہونا باقی تھا، جس کو آپ ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ بورڈ کونسل کہتے ہیں، تو یہ ہوا۔ اس سے زیادہ ہم جموں کشمیر کے جو ایل جی سرکار ہے، ان کے ایڈمنسٹریٹو جو آفیسرس ہیں ان کے، اور بالخصوص جموں کشمیر کے عوام کا بہت زیادہ شکریہ کرتے ہیں کہ جنہوں نے بہت اچھی تعداد میں 50-55% ووٹ دے کر ڈی ڈی سی الیکشنز کو کامیاب بنا دیا، اور ہم بہت شکر گزار ہیں ان لوگوں کے، کیونکہ جو جموں کشمیر پنچایت راج موومنٹ جو آپ کے سامنے اس وقت کھڑی ہے، یہ جموں کشمیر میں 37,000 پنچایت ممبران کا ایک نمائندہ جو ہے گروپ ہے، نمائندہ تنظیم ہے، جو پچھلے 10-11 سال سے 73rd کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے لیے کوشش کرتی تھی۔ اور آج کے ڈیٹ میں ہم بڑے فخریہ انداز میں کہتے ہیں کہ جو فرسٹ ٹائر تھا پنچ سرپنچ، سیکنڈ ٹائر تھا بی ڈی سی، اور تھرڈ ٹائر تھا ڈی ڈی سی، وہ آج اختتام پذیر ہوا۔ ہم سرکار کے اس میں شکر گزار ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں کچھ اور بھی مسائل ہمارے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ بی ڈی سی اور ڈی ڈی سی کے ہمارے جو آج کے ڈیٹ میں بن چکے ہیں، ان کے اعزازیہ میں اضافہ کیا جائے، پنچ سرپنچ کے اعزازیہ میں اضافہ کیا جائے، آنریریم جس کو کہتے ہیں۔ تو دوسرا یہ کہ بی ڈی سی اور ڈی ڈی سی کے اختیارات ان کو وضع کیا جائے، تاکہ وہ آنریبل ایم ایل اے جو کل کے ڈیٹ میں آپ کے بنیں گے جموں کشمیر ریاست میں، تو ان کے اختیارات کے درمیان کوئی تضاد پیدا نہ ہو، ڈی ڈی سی کے اور بی ڈی سی کے اختیارات وضع کیا جائے، ان کے اعزازیہ میں بھی اضافہ کیا جائے۔ دوسرا ہمارا اس میں یہ ہے کہ جو بی ڈی سیز گورننس انتظامیہ کی طرف سے جو پی آر آئی کے لیے الگ سے حال ہی میں ایک فائنانس کمیشن کا قیام عمل میں لایا گیا، جس کے لیے ہم جدوجہد کرتے تھے۔ ہمارے اس حوالے سے تعمیری حوالے سے 3 ایشوز تھے۔ ایک ہمارا یہ تھا کہ فائنانشل ہمارا کمیشن الگ سے بنایا جائے پی آر ایس کے لیے۔ دوسرا یہ تھا کہ پلاننگ ڈیولپمنٹ بورڈ ہم کمیشن الگ سے بنایا جائے، کیونکہ وہ تو بن چکا ہے، جس کو آج کہتے ہیں پلاننگ ڈسٹرکٹ پلاننگ ڈیولپمنٹ بورڈ، جس کے لیے ڈی ڈی سیز بن چکے ہیں، وہ بھی بن گیا ہے۔ تو دونوں ہماری جو ہے مانگیں پوری کی گئی۔ ایک جو ہماری اس حوالے سے مانگ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے کہا تھا ہر ڈسٹرکٹ میں ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کمشنر الگ سے بنائے جائے، جو خالصتاً پیورلی پنچایت کو دیکھے گا، تاکہ جموں کشمیر کی یو ٹی کو دلی سے جو پیسہ ڈائریکٹ فلوٹ ہو جائے گا، وہ ڈائریکٹ پنچایت کے اکاؤنٹ میں آ کر اس میں کسی کی جو ہے انٹرونشن کسی کا نہ ہو، تاکہ آرام سے کام ہو اور تعمیراتی کام آگے بڑھے۔ وہ ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کمیشن کا قیام لانا ابھی باقی ہے، اس کے لیے ہم سرکار سے گزارش کرتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ ہمارا یہ ہے آج کے ڈیٹ میں، تو یوم جمہوریہ چونکہ آنے والا ہے، سرکار کی طرف سے ایک آرڈر نکل چکا ہے کہ بی ڈی سیز جو آنریبل بی ڈی سیز ہیں، وہ وہاں پہ جا کے ہر بلاک میں اپنے کنسرن ریسپیکٹیو بلاکس میں جا کر اپنا جو ہے یوم جمہوریہ کے موقع پر جھنڈا لہرائے۔ ہماری سرکار سے گزارش ہے کہ جو حال ہی میں ڈی ڈی سیز الیکٹ ہو کر آئے ہیں، بڑی بہمت کے ساتھ بن کے آئے ہیں، ان کا بھی وہاں ہونا لازم بنایا جائے۔ اگر بی ڈی سی جھنڈا لہرائے گا، لیکن ڈی ڈی سی کا بھی ہونا وہاں یقینی بنایا جائے، سرکار کی طرف سے یہ ایک آرڈر نکالا جائے، ہماری یہ بھی گزارش ہوگی۔ دوسرا یہ ہے کہ بی ڈی سی کے اختیارات پر جو ہے 8 مہینے پہلے 25 لاکھ روپیہ تعمیراتی کام کرنے کے لیے ان کے اکاؤنٹ میں سرکار نے وعدہ کیا تھا کہ 25 لاکھ روپے ان کے اکاؤنٹ میں جمع کیا جائے گا، لیکن 8 مہینے گزرنے کے باوجود آج کے ڈیٹ میں جو ہم دیکھتے ہیں، ابھی تک ان کے اکاؤنٹ میں کوئی ایسا پیسہ جمع نہیں ہوا ہے۔ لوگ ان کے دروازے پہ آتے ہیں، ہمارے چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں، ان کے جو پنچایت حلقہ ہے، کسی کے بی ڈی سی کے اختیار میں 20 حلقے ہیں، کسی کے اختیار میں 30 حلقے ہیں، جیسے ہمارے یہاں پہ جنرل سیکرٹری صوبی صاحب بیٹھے ہیں، ان کے باگورا بلاک میں 32 حلقے بنتے ہیں۔ تو ہر ایک سرپنچ پنچ ان کے پاس آتا ہے، 1-1 لاکھ روپے دیجیے، ہمیں کوئی کام کروانا ہے چھوٹا موٹا وہاں سے۔ تو لوگوں کے سامنے آج کے ڈیٹ میں یہ بی ڈی سی کا جو 25 لاکھ کا اکاؤنٹ ہے، یہ مذاق بن کے رہا ہے، اور اس کا براہ راست اثر کل کے چنے ہوئے ڈی ڈی سیز پہ بھی پڑے گا، تو لوگ اس کو بھی مذاق سمجھیں گے۔ نکالا ہے ایک آرڈر، اس میں کہا گیا کہ جو ڈیولپمنٹ کام ہو رہا ہے دیہی علاقوں میں، وہاں پہ آر&ڈی کی طرح سے پی ایچ ای کے طرز پر، اریگیشن فلوڈ کنٹرول کے طرز پر ای ٹینڈر کی جائے، یعنی پوری یو ٹی کا جو بھی بندہ آئے گا وہاں پہ ٹینڈر کر کے وہاں گاؤں جات میں کام کر سکتا ہے۔ ہم اس کی مخالفت میں یہاں کھڑے ہیں، کیونکہ ہمارا ماننا یہ ہے کہ آپ نے جو ہمارا دیہی پروگرام بنایا ہے، رورل ڈیولپمنٹ جس کو آپ کہتے ہیں، پنچایت راج انسٹیٹیوشن مضبوط کرنے کے لیے جو آپ نے کہا ہے، اس میں یہ ہے کہ وہاں کے لوگوں کو روزگار دیا جائے، وہاں کے جو لوکل لوگ ہیں، یہ اس سکیم کا سپرٹ ہے، یہ اس سکیم کا روح بن جاتا ہے، اسپیشلی منریگا کا، تاکہ وہاں پہ لوگوں کو روزگار ملے۔ اگر آپ نے ای ٹینڈر کا سلسلہ شروع کیا، جیسے آپ پی ایچ ای میں کرتے ہیں، اریگیشن میں کرتے ہیں، ورکس ڈپارٹمنٹ میں کرتے ہیں، تو اس طرح سے وہاں کے لوگوں کو روزگار نہیں ملے گا۔ آج کے ڈیٹ میں ہمارے پاس
बी टेक, एम टेक, MSc, M.Ed, PhD लड़के बैठे हैं बेकार, जो रोजगार के लिए तरसे हैं। एक तरफ से सरकार उनको सरकारी नौकरी नहीं देती है, दूसरी तरफ से वो गांव देहात में अपना काम करके दो पैसा अपने घर बार माँ बाप के लिए कमाने के लिए बैठे हैं। लेकिन सरकार जब ई टेंडरिंग का फैसला करेगी तो उस तरह से वो लोग बेरोजगार हो जाएंगे, एक खला पैदा होगा, एक कियास पैदा होगा। हमारा मानना यह है कि उस ई टेंडरिंग के ऑर्डर को वापस लिया जाए फिलफोर, ताकि गांव में रह रहे लोगों को